الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وقال تعالى لكل أمة وجعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وقال تعالى ولكل أمة وجعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الامام البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت ابن ماجہ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، جس طرح نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں میں رکھا، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہر امت میں رہی، طریقہ کار الگ الگ رہا، لیکن ہر امت میں یہ عبادتیں رہیں۔ اور ہماری شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایسی عبادتیں ہیں جو لازم اور ضروری عبادتیں ہیں۔ جیسے یہ عبادتیں ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک ایک اور بہت محبوب ترین عبادت ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں کے اندر قربانی کا تذکرہ کیا کہ گزشتہ زمانوں میں یہ معاملہ تھا کہ لوگ جب انہیں یہ معلوم کرنا ہوتا کہ ہماری قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا نہیں، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے لوگ اپنے جانور کو پہاڑ پر لے جا کر چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس جانور کو جلا کر لے کر چلی جاتی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں 6 پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا بھی اس طرح تذکرہ ہے، اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی انہوں نے بھی جو قربانی میں ان کو پیش کرنا تھا وہ آگ پر لے جا کر رکھ دیا حابیل نے، اور دوسرے قابل نے بھی لے جا کر رکھ دیا۔
فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، آگ آئی اور جو دمبا حابیل نے رکھا تھا اس کو قبول کر کر لے کر چلی گئی۔ وہی وہ دمبا ہے جو حابیل نے پیش کیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو دمبا اتارا ہے وہ وہی ہے جو حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ تو دوسری آیت کریمہ میں یہ تذکرہ ہے۔ تیسری آیت کریمہ اور چوتھی آیت کریمہ سورہ حج میں 17ویں پارے میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اور دوسری آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا انداز الگ الگ ہو، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ قربانی کا عمل چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت محبوب ترین عمل ہے قربانی۔ یہ 4 آیتیں ہو گئی جن میں قربانی کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد چلیے، اللہ کے نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ اور نبیوں کے مقابلے میں اللہ نے بلند کیا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں ایک بہت زیادہ اللہ کے پیارے نبی جن کو اللہ نے خود خلیل اللہ کہا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی کا عمل کرایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں بھی ہم نے یہ بات باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جہاں بہت سی وجوہات سے امت میں باقی ہے، وہاں ان کا ایک عظیم الشان کارنامہ قربانی کا ہے۔ سورہ صافات میں یہ 5واں موقع ہے آج کے بیان میں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا بہت تفصیلی تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے، کہ جب ان کے لخت جگر بہت ہی پیارے بیٹے، ایک ہی بیٹا اس وقت، پہلے تو حضرت حاجرہ سے ہوئے اور بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے، جب وہ بچہ چلنے لگا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اشارے کے ذریعے سے پہلے قربانی مانگی۔ اس دن بڑا شک میں گیا، پھر دوسرے دن بھی خواب دیکھا، پھر تیسرے دن بھی خواب دیکھا، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ تو نبی کے گھر کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے بیٹے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ اے ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے اسے کیجئے، اور آپ دیکھ لیں گے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مجھے اللہ کے لیے قربان کریں گے، مجھے ذبح کریں گے، میری گردن پر چھری چلائیں گے، تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا لیا، اور لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری چلانی شروع کر دی۔ فلما اسلما، جب وہ تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، جھک گئے ہمارے حکم کے سامنے، اور ان کو انہوں نے لٹا دیا، تو بس پھر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پورے جذبات میں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی مکمل طور پر راضی، اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر میری محبت کتنی ہے اور بندے کے اندر اور اوروں کی محبت کتنی۔ اب آج ہم نے قربانی کے اندر جو صحیح طریقہ اس کا تھا، اس میں بڑی کوتاہی اور غفلت اور کچھ حالات بھی اب ایسے ہو گئے، ورنہ تو اصل یہی طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی جانور قربان کرے تو اس سے اتنی محبت انسان کو ہو جائے کہ جانور انسان کو پہچاننے لگ جائے،
وہ بھی انسان سے محبت کرے، انسان کو بھی اس سے محبت ہو جائے، حتیٰ کہ جب انسان اس پر چھری چلائے تو ایک طرف اگر گردن پر چھری چل رہی ہے، حلق پر چھری چل رہی ہے، تو دوسری طرف اس کے دل پر، اس کے جذبات پر بھی چھری چل رہی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو جانور سے بھی محبت ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ میں کہا جانوروں کی بھی محبت انسان میں رکھی گئی ہے۔ تو وہ جانور جس سے انسان کو محبت ہو اور انسان اس کو اللہ کے لیے قربان کرے، تو ظاہری بات ہے جس جانور سے محبت ہے اور کہ اس کے گردن پر انسان چھری چلائے گا تو اس کی کیفیات اور اس کے جذبات کچھ الگ ہی ہیں۔ چھٹی آیت کریمہ سورہ حج میں اللہ نے یہی کہا کہ یہ قربانی ہم اس کے اندر تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاس گوشت خون نہیں آتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو تمہارے اندر تقوی کی کیفیت ہے، اللہ کی محبت کی کیفیت ہے، وہ پہنچتی ہے اور اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے جذبات کے ساتھ میں اپنے بیٹے کو جب قربان کرنے کی آخری حد تک مکمل کوشش کر لی اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہی دمبا لے کر فوراً بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ذبح کر رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے، تو بیٹے کہنے لگے ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ میں جو میری محبت ہے یہ آڑ بن رہی ہے اور اس لیے چھری نہیں چل رہی، ایسا کیجئے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور پھر بہت پھرتی کے ساتھ میں ذبح کر دیجئے اور اللہ کے حکموں کو پورا کیجئے۔ آنکھوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پٹی بندھی تھی اور بہت جذبات کے ساتھ جب قربان کرنے کے لیے انہوں نے چھری چلائی، اللہ کرے وَنَادَيْنَا، ہم نے آواز لگائی، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے جو تمہارا کام تھا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ کرے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے دمبا بھیجا اس کے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ دمبا لے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور وہاں پر دمبا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی کر دی۔ جب حضرت جبرائیل آ رہے تھے تو انہیں یہ خوف اور خطرہ لاحق ہوا کہ یہ باپ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو واقعتاً کہ قربان نہ کر دے، اس لیے وہیں سے آواز لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تو جذبے میں تھے، چھری چلائی اور جذبات میں کہنے لگے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں، لیکن بیٹے اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی زبان سے تھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو کام ابراہیم علیہ السلام کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس محبتوں سے لبریز طریقے کو امت محمدیہ میں بھی باقی رکھا۔ صرف باقی نہیں رکھا بلکہ اللہ نے کہا قربانی کو ہم نے اللہ کی دین کی علامت بنا دیا، شاعر علامت بنا دیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس آیت میں بھی تذکرہ کیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ شاعر کہتے ہیں اسلام کی علامت، دین کی علامت۔ جیسے دوسری جگہ کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، چنانچہ صفا اور مروہ کی جب سعی کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو قربانی بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اتنی اہمیت اس کو اسلام نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، اتنی اہمیت آپ کی نظروں میں قربانی کی تھی۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، من ذبح قبل ان یصلی، ابھی نماز عید نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے قربانی کر دی، صبح ہی میں کر دی، جیسے مثال کے طور پر شہر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، ابھی قربانی کا وقت جو نماز کا وقت ہوتا ہے، شہر میں کہیں بھی نماز نہیں ہوئی، نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز ادا نہیں کی گئی، اور اس سے پہلے ہی صبح میں کر دی قربانی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْبَحْ أُخْرَى مَكَانًا، تب اسے دوسری مرتبہ قربانی کرنا پڑے گی اسی کی جگہ۔ اس حدیث پاک سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے دوبارہ کرنے کا حکم دیا، لوٹانے کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر صرف وہ نفل ہوتی، اچھی بات ہوتی، تو حضور دوبارہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، جس شخص کے پاس گنجائش ہے، مالدار ہے، شریعت کے اعتبار سے اسے مالدار کہا جاتا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرتا، تو ابن ماجہ شریف کی اس روایت میں ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ الفاظ بتلاتے ہیں اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ اس روایت کو بھی مستدل بناتے ہوئے ان قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور بخاری شریف کی حدیث پاک جو پڑھی گئی اور اس طرح کی اور کئی روایت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس قدر اہم حکم ہے، اس قدر اہم حکم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا گنجائش ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ وعید اور اتنی تاکید یہ بتلاتی ہے کہ یہ قربانی کرنا اسلام میں واجب اور ضروری ہے، اس شخص پر جس کے لیے گنجائش ہو قربانی کرنے کی، جو مالدار۔ اسی طرح دار قطنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے نقل کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر مجھ پر قرض ہے اور اگر میں قرض لے کر قربانی کرتی ہوں تو کیا ہو جائیں گی؟ فرمایا ہو جائیں گی، یہ بھی بندے کے ذمے اللہ کا ایک قرض ہے کہ بندہ اللہ کے لیے قرض کرے۔ اور بھی روایات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے دار قطنی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ اتنا حکم ہے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مالی حیثیت دی، یہ اسلام کی نشانی ہے اور نشانیوں کو باقی رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس سے مذہب باقی رہتا ہے، اس سے ہر شے باقی رہتی ہے۔ یہ اسلام کی علامت اور نشانی ہے قربانی، اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کے حکم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسے زندہ رکھیں، اسلام کی نشانی کو زندہ رکھیں تاکہ اسلام بھی زندہ رہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی کیے تو ہو جائے گا، لیکن جو شخص مالدار ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض احادیث میں یہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ما هذه الاضاحی، اس کی حقیقت کیا ہے قربانی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ بہت سے طریقے ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ ان طریقوں کو ہمارے یہاں لازم ہونے کا درجہ ہے۔ طریقہ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے لازم چیز بھی سمجھائی جاتی ہے، سنت چیز بھی سمجھائی جاتی ہے، نفل چیز بھی سمجھائی جاتی ہے۔ بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے طریقے کے ذریعے سے یہودیوں سے فرق ہوتا ہے، لہذا اس کو اسلام کے اندر لازم ہونے کا درجہ ہے۔ اس لیے فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ حدیث پاک ہے
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی وہاں پر کہا ہے کہ ممکن ہے اس طریقے کے ذریعے سے وجوب بھی بیان کیا گیا ہو، اس لیے کہ طریقہ یہاں پر سنت اصطلاحی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو واجب کو بھی شامل ہوتا ہے، نفل کو بھی شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ ویسے آج 27 تاریخ ہے، 2 یا 3 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب دنوں میں ان 10 دنوں میں بہت زیادہ، سب دنوں کے مقابلے میں عمل بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بعض روایات میں اس کے ہر روزے کی بھی فضیلت آئی ہے، جو ابتدائی 9 دن ہیں اس میں ہر دن کے روزے کی فضیلت بھی آئی ہے، اور عرفے کے دن کی تو بہت زیادہ روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي، کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو تم بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جانے پر اپنے بال اور ناخن کو چھوڑے رکھے، حتیٰ کہ جب قربانی ہو جائے تو قربانی ہونے پر پھر وہ بال کرے۔ بہرحال اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور یہی جانور آج جس جانور کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک جب یہ قبول ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، بعض روایات یہ بھی ہے سَمِّنُوا ضَحَایَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاكُمْ، اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب فربا کرو، کھلا پلا کر اچھا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب تم پل صراط سے گزرو گے تو یہ تمہاری سواریاں بننے والے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے، اچھا سے اچھا جانور ہمیں منتخب کرنا چاہیے اور اس کو کھلانا پھلانا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں اللہ ہمیں قربانی کے اس اہم واجب کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ میں زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔